السلام علیکم سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں آرگنائزیشن کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا. یہ اس کی آرگنائزیشن ہمارے پاس ہوتا کیا چیز ہے، یہ کن کن چیزوں سے مل کر ہمارے پاس وجود میں آتے ہیں. آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے امپورٹنٹ آف آرگنائزیشن. امپورٹنٹ آف آرگنائزیشن کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو کہ ایک امریکن انڈسٹریلسٹ نے کہا تھا. ایک ایرج کہتے ہیں کہ ہم سے تمام تر چیزیں لے لی جائیں، ہم سے دولت، عزت، شہرت اور ہمارے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں وہ لے لی جائیں سوائے آرگنائزیشن کے. تو 4 سال کے محدود عرصے میں ہم اپنا جتنا بھی کھویا ہوا عزت ہے، وقار ہے، شہرت ہے، وہ دوبارہ حاصل کر لیں گے. یہاں سے ہم آرگنائزیشن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کتنا اہم رول پلے کرتا ہے ایک بزنس کو سکسیزفل کرنے میں اور ایک بزنس کی کنٹینیوٹی میں. تو اگر ہم آرگنائزیشن کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں تو ایک آرگنائزیشن بہت ہی ضروری ہے کسی بھی بزنس کی کنٹینیوٹی کے لیے بھی اور کسی بھی بزنس کی سکسیس کے لیے بھی. تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جیسے کہ اوپر لکھا ہوا ہے اٹ فیسیلیٹیٹ دی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ. تو یہاں پر اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن ٹیم اور مینجمنٹ ٹیم یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے ڈفرینٹ کام ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جتنے بھی رول اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں ان تمام تر رولس اینڈ ریگولیشنس کو بنانا ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے، جبکہ مینجمنٹ ٹیم کا کام ان تمام تر بنائے ہوئے رول اینڈ ریگولیشنس، پالیسیز، ان تمام تر چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا مینجمنٹ ٹیم کا کام ہوتا ہے. تو ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور ہمارے پاس جو مینجمنٹ ٹیم ہوتا ہے ان دونوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے وہاں پہ جا کے. جو تیسری بات ہے وہ ہمارے پاس ہے آپٹیمم یوزیج آف ریسورسز. جو ہمارے پاس آرگنائزیشن ہوتے ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ چیزوں کو آپٹیمم یوز کریں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ریسورسز میں ہمارے پاس 5 چیزیں آتی ہیں جس کو ہم 5 M's بھی کہتے ہیں، جس میں ہمارے پاس را مٹیریلس آ جاتے ہیں، ہمارے پاس مین پاور آ جاتے ہیں، ہمارے پاس پلانٹس آ جاتے ہیں، انرجی کے ریسورسز آ جاتے ہیں، ہیومن پاور آ جاتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں ہمارے پاس کس میں آتے ہیں، ہمارے پاس 5 ایمس میں یا ہمارے پاس ریسورسز میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چونکہ آرگنائزیشن میں رائٹ پرسن رائٹ ٹائم پہ رائٹ منصب پہ ہوتے ہیں تو یہ تمام تر چیزوں کو بیٹر وے میں یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. بیٹر وے میں جب وہ یوٹیلائز کرتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی انہانس ہوتی ہے، اور جب ہمارے پاس پروڈکٹیوٹی انہانس ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے پاس انٹرپرینیور ہوتا ہے یا جو ہمارے پاس بزنس مین ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں فائدہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. آرگنائزیشن کے اور بھی کافی اہم فوائد ہیں. یہاں پر ایک جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے اوپر وہ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ ٹرمینیٹ دی کنفیوژن میں نے آپ کو اسے کہ پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں تمام تر جو کام ہوتے ہیں یا رسپانسبلٹیز، ورکس اور ہمارے پاس جو اتھارٹیز ہیں وہ پری ڈیفائن ہوتے ہیں. تو ہر بندے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کے پاس کون سے اختیارات موجود ہیں. تو یہاں پر کنفیوژن بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جب کنفیوژن ختم ہوتی ہے تو انیفیکٹیونیس بھی ختم ہوتی ہے اور انیفیشنسیز بھی کم ہوتی ہے. کیونکہ ہر بندے کو جب آپ کام اپوائنٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو ٹائم کے ساتھ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اتنے ٹائم میں اتنا کوانٹٹی آف ورک چاہیے اور اس کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے. تو وہاں پہ انیفیشنسیز بھی ختم ہو جاتی ہے اور انیفیکٹیونیس بھی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ کرپشن کو ختم کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کرپشن کو کیسے ختم کرتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو ہمارے پاس CEO ہوتے تھے یا جو ہمارے پاس مینیجر ہوتے تھے اس کا جو حکم ہوتا تھا وہ حکم آخر ہوتا تھا، یعنی کوئی بندہ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے. تو وہاں پر کرپشن کے کافی چانسز ہوتے تھے. لیکن اب ماڈرن آرگنائزیشن کی بات کریں، موجودہ آرگنائزیشن کی بات کریں تو یہاں پر باقاعدہ سٹنگ بورڈز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سٹنگ چیئر پرسن بورڈ ہوتی ہے. وہاں پر جو بھی انہوں نے پالیسیز لانے ہوتے ہیں، جو بھی انہوں نے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ بحث کی جاتی ہے. اور بحث کرنے کے بعد ایک جو ڈیسیژن لی جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر جو کرپشن ہے وہ کافی ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے پوائنٹ ہیں جس میں ہمارے پاس ہم اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ایک کام ہم ہر روز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ چیز ہمیں اسپیشلائز کر لیں.